بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فضیلت معاب علماء کرام اور لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے عظمت سے نواز دے۔ وہ چاہے تو کسی مکان کو عظمت سے نواز دے، دنیا کے کسی خطے میں اگر 55 سال 6 مہینے نماز باجماعت ادا کی جائے تو جتنا اجر ملتا ہے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل اجر ملتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی زمان کو فضیلت سے نواز دے۔ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں گنتی کہ یہ 5 سے 6 گھنٹے لیلۃ القدر کی عبادت میں گزارتا ہے، تو یہ 5 سے 6 گھنٹے اس کے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی قول و عمل کو فضیلت سے نواز دے۔ وہ ترازو جو قیامت کو قائم کیا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو بھرے گا نہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے والحمد للہ تملأ المیزان، اگر کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، اس کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ وہ چاہے تو کسی عمل کرنے والے کو بھی فضیلت سے نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ایمان کا معیار اور مقیاس قرار دیے گئے، جن کے بارے میں روایت بتاتی ہے لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو بیچ کے بھی اس ایک گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ عُمِرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، کسی کو 950 سال زندگی مل جائے
اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگا دے تو پھر بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو کسی صحابی کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان المبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہو۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا ہے۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو الجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی دوں۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ ذو الجلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے یہاں پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، کہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ ذوالجلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50، 60-40، 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ ذوالجلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا، من لم یغض ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا
دلني على عمل يعدل الجهاد. کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيت الرجل يغزو يريد الأجر والذكر ما له؟ ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ما لہو، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف. اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں. عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا. اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق، یہ صالح عمل ہے. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا. وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا. یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اسی فضائل بن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ. قال لأنهم ارادوا وجه اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ ذو الجلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر دی. حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں. کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں. کہا سنو، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن
صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْس وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوق، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں گے۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا؟ 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ کبیرہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، یہ تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہی نہیں۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔